ٹکراتی رہی تو آپ اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا سب سے برا ٹھکانہ یہی ہے۔ تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والا کون ہے؟ جس کو حق بات مل جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے، یہ تکبر ہے۔ قرآن کی آیت سمجھ آ گئی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد ہمیشہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مالک کا فرمان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ لی، دیکھ لی، سن لی، لیکن پھر بھی یا علی مدد کہنے سے بات نہیں آتا، علی مولا مشکل کشا باز نہیں آتا۔ قرآن کی آیت سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ عز و جل کوئی مشکل ڈالنا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر بھی کہتا ہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ قرآن کی آیت سمجھ آ گئی، انتم الفقراء الی اللہ، کائنات کا ہر بندہ فقیر ہے اور غنی اپنے عرش پہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی، پھر بھی کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ بات کو سن کے نہ ماننے والا تکبر کر رہا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ ایک پارٹی یہ ہے اور دوسری پارٹی اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں جہنم والی پارٹی میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی نہ بنایا، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کو جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ مصیبتیں آئی برداشت کی، دکھ آئے برداشت کیے، سمجھ آ گئی 11ویں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، ابو جی مار لو، ابو جی گھر سے نکال دو، ابو جی پانی بند کر دو، خرچہ بند کر دو، مار مار کے لہو لہان کر دو، یہ 11ویں غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے، میں نے نہیں دینی، آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ سمجھ آ گئی، بات پلے میں پڑ گئی، توحید کی بات سمجھ آ گئی، یہ قبروں میں دبے ہوئے مردے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اب دنیا والے جو چاہے کر لے، ان مردوں کو مشکل کشا نہیں مان سکتا۔ حضرت عبداللہ مسلمان ہوئے، گرفتار ہو گئے عیسائی بادشاہ کے پاس۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا منظور نہیں، کہا آدھی حکومت بھی دے دوں گا، میرا شریک بن جا، صرف اس توحید کو چھوڑ دے۔ کہا منظور نہیں، کہا پھر پتا ہے کیا سزا ملے گی؟ کہا جو جی میں آتا ہے دے دے۔ کہا اس کو لے جاؤ اور تیل کا کڑاہا گرم کر کے اس تیل کے اندر اس کو ڈال دو، اور اگر یہ ڈر جائے، اگر یہ اپنی بات سے واپس لوٹ جائے، رجوع کر لے، اس کو لے آنا۔ اب یہ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس بادشاہ کے نوکر اس کو لے آئے واپس۔ بادشاہ سلامت، یہ تو ڈر گیا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، چھوڑ دے اس توحید کو، چھوڑ دے ایک اللہ کو اللہ ماننے پر، یہ ہمارے بزرگوں کے بنے ہوئے یہ سارے ہی مشکل کشا ہے۔ کہا ظالم، تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا۔ کہا اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا تو روتا کیوں ہے؟ کہا رونا تو اس بات پہ آیا ہے اللہ آج تیرے لیے قربان ہونے کا وقت آیا تو عبداللہ کی صرف ایک جان ہے، کاش تو ہر بال کے بدلے جان دیتا، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ توحید کو سمجھنے کے بعد، یہ بات دل میں اتارنے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی تصرف کرنے والا مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرعون اس کی بچیوں کی آیا،
ایک بچی کے ساتھ جا رہی، اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گرتی ہے، وہ بسم اللہ کہہ کر اٹھاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ یعنی اللہ میرا بابا؟ کہا نہیں، میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب اللہ۔ کہا میرے بابا کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ، کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں۔ یہ دوڑتی بھی جاتی ہے، فرعون کو اطلاع دیتی ہے، بابا تیرے محل میں رہ کر، تیرے لنگر سے کھا کر میری آیا تجھے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے۔ بلا لیتا ہے، حاضر کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے رب مانتی ہے؟ جواب میں کہتی ہے میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کہا پتا ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزر۔ تیل کا کڑاہا گرم کیا جاتا ہے، اس کے 5 معصوم بچے بلائے جاتے ہیں، بڑے بچے کو اٹھاتے ہیں، تیل کے کنارے پر پہنچ کے کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، مجھے رب مان لے۔ جواب میں کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب اللہ۔ کہا ڈال دو اس کو۔ ایک بچے کو کڑاہے میں ڈالا، سیکنڈ کے اندر اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا، موت کا جام پی گیا۔ دوسرے کو لے جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، اس کو بھی ڈالتے ہیں، تیسرے کو ڈالتے ہیں، چوتھے کو ڈالتے ہیں، 5واں دودھ پیتا معصوم بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا۔ فرعون کے جلاد اس معصوم کو چھیننے کے لیے آگے آتے ہیں، جو اپنی ماما کی چھاتی سے لگا ہوا، اس کو چھینتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ماما کے بال، ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے۔ کڑاہے پہ پہنچتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، چیخ نکلتی ہے۔ میرے اللہ کو اپنی مواہدہ بندی پر رحم آ جاتا ہے۔ مالک اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، یہ کہتا ہے ماں صبر کر، روتی کیوں ہے، تو حق پر ہے اور میری تیری ملاقات جنت میں ہونے والی۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد پھر غیروں کو نہ پکارو، غیروں کے در سے امیدیں نہ رکھو۔